نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کل نفس ذائقۃ الموت آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز دوستوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر نفس کو جو دنیا میں آیا ہے اس کو ایک دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اس کو ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد اس کا سوال و جواب وہ سلسلہ شروع ہو جانا ہے۔ ہر نفس کی زندگی ایک دن متعین ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، آج جو حاضر ہوئے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کچھ باتیں آپ سے کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری باتیں کرنا اللہ کو پسند آ جائے، ہماری توبہ استغفار اللہ قبول کر لے، ہماری مغفرت فرما دے، ہماری آخرت سنوار دے، جنت میں داخل فرما دے۔ دوستوں، ساتھیوں، ہر طرف بے کا شکار ہوئے میں ہر بندہ گناہوں میں مشغول ہے۔ نیکی کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، دین پہ چلنا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ ہم سوچیں تو نظر معاشرے میں دیکھتے ہیں ہم تو ہر بندہ جو ہے نا وہ گناہوں کی طرف ہی بھاگ رہا ہے۔ دوستوں، ساتھیوں، ہم نے اس میں سے اپنے آپ کو نکال کر کچھ وقت اللہ کے لیے بھی نکالنا ہے۔ دوستوں، ساتھیوں، یہ پلیٹ فارم بنا ہے اللہ کے حکم سے، تو اس میں ہم ایسی باتیں کریں گے کہ ہم یہاں پر دین کی گفتگو کریں، اللہ اس کے رسول کا پیغام پر عمل کریں، لوگوں کو اس پلیٹ فارم پہ بتائیں۔ جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ اس طریقے سے اچھی ویڈیوز آپ کی خدمت میں لے کر آ سکوں۔ دوستوں، ساتھیوں، آپ یقین جانیں کہ جو کوئی اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، کسی بھی معاشرے میں نظر دوڑائیں آپ، ہر کچھ کر لے بندہ، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جتنے بھی غیر مذہب ہیں، جتنے معاملات ہیں، سب میں سے ہر بندہ ایک چیز کامن نظر آئے گی، اور وہ کامن چیز کیا ہے؟ موت ہے۔ موت کو ہر بندہ مانتا ہے، کوئی رسول پاک کو مانے نہ مانے، کوئی انبیاء کو مانے نہ مانے، کوئی اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں مانے، اس کی کتابوں کو بھی نہیں مانے، فرشتوں کو بھی ایمان نہیں لے کر آئے، ہر چیز کا وہ انکار کر دے، لیکن ایک چیز کامن ہے، اس کو ایک دن مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس کے بارے میں سب کو آگاہی ہے، لیکن کیا ہے کہ اسٹمپ لگی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے۔ دین اسلام پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، ہمیں مسلم گھرانے میں پیدا کیا، ہم باپ دادا سے ہی چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ دین کی قدر و منزلت اس کو پتہ ہوگی جو نیا نیا مسلمان ہوگا، یا اس نے جہاد کیا ہوگا یا لڑائی کی ہوگی۔ پہلے کے دور میں دیکھیں صحابہ کرام ہیں، ان کو اندازہ تھا دین کا، ہمیں کیونکہ اندازہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم تو باپ دادا کی طرف سے دین پر عمل کرنے کے لیے آئے۔ دوستوں، وہ ساتھیوں، عرض یہ کر رہا تھا کہ کوئی اللہ کو مان رہا ہے نہیں مان رہا، رسول پاک کو مان رہا ہے نہیں مان رہا، لیکن موت کو سب مانیں گے۔ موت ایسی اٹل حقیقت ہے کہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ میں نے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اب وہ نیکیاں کر کے جاتا ہے نہیں جاتا، گناہ کر کے جا رہا ہے، زندگی کیسی گزار رہا ہے، یہ اس چیز کو ہم نے فوکس کرنا ہے۔ اہل اللہ، صالحین، اللہ کے ولی دنیا میں آئے، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اب نبی کوئی نہیں آئے گا، جو صالحین بندے ہیں اللہ کے، جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، وہ ارشاد فرماتے ہیں بیٹا آپ صرف جو ہے نا آپ 3 سے 4 کام کریں، ایک ہفتے میں ایک دن لازمی اللہ والوں کی مجلس میں آئیں، ان کی مجلس میں بیٹھ کر شرمندگی ہوگی گناہ پر، رونا آئے گا، اگلی زندگی گزارنے پہ اللہ کی رحمتیں برستی۔ دوسرا، اپنے گھر والوں کی خدمت کریں پورا ہفتہ، لیکن ہفتے میں ایک دن ذکر کی مجلس میں آ کے بیٹھیں کیونکہ اللہ کی رحمت ہوگی، گناہ چھوٹیں گے۔ اور تیسرا کام، دنیا کے جتنے کام ہیں سارے کریں، سب کچھ کریں، لیکن اللہ اس کے رسول کی مجلس میں آئیں، بیٹھیں، اللہ کا ذکر کریں، تو اس سے ہمارے زندگی آسان ہوگی۔ دوستوں، بزرگ، ساتھیوں، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو موت کے بارے میں ذکر فرمایا ہے، جتنا موت کا ذکر ہمیں پتہ ہے، انسانوں کو پتہ ہے، اگر اتنا ہی جانوروں کو پتہ لگ جائے، جتنا ہمیں پتہ ہے جانوروں کو پتہ لگ جائے، تو آپ یہ سوچیں کوئی بھی جانور جو ہے نا وہ گوشت والا نہیں ملے، ہر جانور سوکھ کے کانٹا ہو جائے، اس کو پتہ لگ جائے میں نے ایک دن مرنا ہے، اللہ کو حساب و کتاب دینا ہے، تو کوئی بھی جو ہے اپنے اوپر گوشت ہی نہیں پائے گا جانور، ہمیں جانور ملے گا ہی نہیں کوئی کھانے کے لیے۔ اور ہمیں اتنا علم ہونے کے باوجود بھی ہم دین پہ عمل نہیں کر رہے، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، ذکر سے بھاگ رہے ہیں، اللہ کے ذکر کی مجلسوں میں نہیں جا رہے، کوئی بھی کام دین کا نہیں کر رہے ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے؟ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، اسی وجہ سے جو ہے ہمارے دل میں بات نہیں اتر رہی۔ دوستوں، ساتھیوں، مرنا اتنا مشکل ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی قبر مبارک پر گئے اور مخاطب ہو کے قبر پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ امی جان، مجھے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، تو اگر آپ حکم فرمائیں تو میں آپ کو دوبارہ زندہ کر دوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ جینا کون نہیں چاہتا، ہر بندہ چاہتا ہے میں کبھی میری موت نہ آئے، زندگی گزرتے پیسہ اسباب مال گاڑی ہر کچھ شہرت سب کچھ میرے پاس ہو، لیکن آپ فرما رہی ہیں مریم کہ میں اس لیے زندہ نہیں ہونی چاہتی کہ موت کی تکلیف جو ہے نا وہ میں دوبارہ برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک بار جو موت کی تکلیف دیکھ لی میں نے نا، تو اب میرے میں طاقت نہیں کہ میں دوبارہ زندہ ہوں، دوبارہ پھر انتقال ہو، پھر موت کی تکلیف نزع کا عالم، میں اس سے بچنا چاہتی ہوں۔ دوستوں کو ساتھیوں، انبیاء کی والدہ موسیٰ علیہ السلام کی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ یہ کہہ رہی ہیں، دوستوں کو ساتھیوں ہمارے تو عمل ہی نہیں ہے اور ہمارا کیا بنے گا۔ تو دوستوں ہمیں ایسے رستے اختیار کرنے پڑیں گے کہ جہاں پر ہم اللہ کا ذکر کریں، آخرت سنواریں، دنیا کی محبت نکلے۔ صرف ایک واقعہ آخری بیان کر رہا ہوں، انشاءاللہ اختتام کروں گا۔ ایک بہت ہی بڑے عالم، پائے کے عالم حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ایک بزرگ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں صرف ایک بار جانا ہوا، بیعت کی، ذکر لیا، اور پھر کبھی زندگی میں واپس آنے کا اس بزرگ کے پاس موقع نہیں ملا۔ وہ ایک ہی بار تھا بس۔ آپ گئے تو اللہ کا دین پہنچا رہے، لوگ اللہ کا ذکر سنا رہے ہیں، لوگ اللہ کی تعلیم دے رہے ہیں۔ آخری وقت آیا، نزا کا عالم طاری ہے، موت آنے والی ہے، پتہ لگ گیا موت آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا جب موت آنے والی تو اس سے پہلے شیطان آتا ہے، گمراہ کرتا ہے ہر بندے کو۔ تو وہ جب شیطان آپ کے پاس آیا، آنے کے بعد کہا کہ مجھے فخر الدین رازی، تم مجھے جو ہے نا اللہ کے ایک ہونے کی دلیل دو۔ اب پائے کے عالم، لوگوں کو اللہ کا پیغام سنانے والے، کیفیت یہ ہے کہ شیطان کے سامنے ہنس رہے ہیں۔ 360 دلائل اللہ کے ایک ہونے پہ دیے آپ نے، پھر بھی شیطان نے سارے رد کر دیے، کیونکہ شیطان سے بڑا عالم کون ہے؟ چپے چپے پہ عبادت کرنے والے لوگوں کو گمراہ کرنے والا، کس طریقے سے یہ بندہ اس کی گہرائی میں آ جاتا ہے، اس کو پکڑائی میں آ جاتا ہے، اس کو پتہ ہے۔ ہم کمزور ہیں، اللہ کا فضل جس پہ ہوگا، اللہ کی رحمتیں جس پہ ہوں گی، جو اللہ کا ذکر کرتا ہوگا، اللہ کو یاد کرتا ہوگا، وہی بچ پائے گا شیطان سے، باقی کوئی بھی بندہ نہیں بچ پائے گا۔ دوستو بزرگ ساتھیوں، انہوں نے اللہ کے ایک ہونے پہ دلیلیں دینا شروع کی، دلیل دیتے گئے، شیطان نے ساری رد کر دی۔ اب کیفیت یہ ہے کہ اب جو دلیل دیں گے، آخری دلیل اگر وہ صحیح ہوگی شیطان چھوڑ دے گا تو ایمان پر خاتمہ ہوگا، اور اگر اب جو گفتگو ہوگی اور وہ شیطان نے رد کر دی تو پوری زندگی اللہ کے دین کا پیغام پہنچایا، لوگوں کو اللہ کی بات سنائی، لیکن ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا۔ آپ کے شیخ، آپ کے مرشد، دوستوں بزرگ ساتھیوں، یہ میں کہانیاں نہیں سنا رہا، یہ ہیں اللہ کے ذکر کی مجلس میں بیٹھنے والے، اللہ اللہ کرنے والے، ان کی کیفیت سنیں ذرا۔ آپ کے شیخ، آپ کے مرشد بہت دور آپ سے کہیں بیٹھے ہوئے عصر کی نماز کے لیے وضو کر رہے تھے، تو آپ نے چلو میں پانی لیا اور ہوا میں پھینکا اور کہا تو یہ کیوں نہیں کہتا میں اللہ کو بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں؟ کہیں سبحان اللہ۔ تو وہ جب ان کے چہرے پہ وہ پانی پڑا اور انہوں نے کان میں سنی آواز سے میرے کان میں آئی کہ میں اللہ کو بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں، آپ نے کہا، شیطان نے چھوڑ دیا، شیطان دفع ہو گیا، اور آپ جو ہے نا ایمان کے ساتھ اس دنیا سے لوٹ گئے۔ آپ کے مریدین حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے اعتراف میں کھڑے ہوئے تھے، وہ بہت پریشان تھے، کہا حضرت آج سے پہلے واقعہ دیکھا نہیں ایسا، یہ کیا واقعہ ہے؟ آپ نے فرمایا فخر الدین رازی ہماری مجلس میں صرف ایک بار آئے تھے، اور جو ہماری مجلس میں ایک بار آ جائے نا، ہم اس کی چاہتے ہیں کہ وہ اس دنیا سے ایمان لے کے لوٹے۔ تو دوستوں بزرگ ساتھیوں، یہ ہیں نیک صالحین جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا، انبیاء کوئی نہیں ہے، اب اولیاء آئیں گی، ان کی مجلس کو پکڑ لیں، دامن کو تھام لیں، یقین جانیں جو ان کی مجلس کو پکڑے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیں گے، کیونکہ گمراہی بہت ہے، زناکاری بہت ہے، حرام کاری بہت چل رہی ہے۔ عزیز دوستوں، اس دور میں جو اللہ کے ذکر کی مجلسوں کو تھام لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی سنوار دیں گے، اس کی آخرت بھی سنوار دیں گے۔ ایسی ایک ہستی کے بارے میں آپ کی رہنمائی فرماؤں گا، ہمارے پیر و مرشد ڈاکٹر قبلہ پروفیسر مقصود الہی نقشبندی دامت برکاتہ اللہ علیہ۔ آپ ہفتے میں 2 دن تشریف فرما ہوتے ہیں، اتوار اور جمعہ۔ آپ تشریف لے کر آئیں، ڈسکرپشن میں نمبر بھی ڈال لوں، رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا آخرت سنواریں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کو اس پلیٹ فارم پہ لے کر آئیں۔ انشاءاللہ میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کروں گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔